الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد 1439 ہجری کے رمضان کی آج پہلی تاریخ پہلا روزہ ہم نے مکمل کیا۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے، رمضان کے آخر تک صحت و عافیت کے ساتھ صحیح ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اس کی پسند کے سارے نیک کام اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح الحمدللہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیۃ الجالیات الزلفی یعنی زلفی اسلامک دعویٰ سینٹر امسال بھی اس پورے مہینے کے لیے جو نصاب مقرر کیا ہے آپ کے دینی معلومات میں اضافے کے لیے جس اچھے موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے ارکان ایمان۔ بظاہر دیکھنے میں یہ موضوع بڑا پرانا لگتا ہے، جانا پہچانا لگتا ہے۔ ایمان مجمل کے نام سے ہم تو بچپن سے مکتب میں پڑھتے آئے ہیں، ایسا بھی کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی چاہے وہ بہت بڑا دین کا عالم ہو یا وہ دین کی معلومات سے بالکل کورا ہو، ہر ایک کے لیے یہ موضوع ہر موقع پر انتہائی اہم ہے۔ ایمان اور اس کے ارکان اور اپنے ایمان کی تصحیح، ایمان کو پختہ کرنے، ایمان کو مضبوط کرنے اور ایمان کی تجدید کرتے رہنے کی ہمیں ضرورت کس قدر ہے، اس کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، بے شک تمہارے اندر ایمان ایسے ہی پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ عز و جل سے تم لوگ اس بات کا سوال کرو کہ اللہ تعالی تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں تازہ کرتا رہے۔ غور کر رہے ہیں آپ لوگ اس حدیث پر؟ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں میں یجدد، تجدید، رینیو، یہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، یا پاسپورٹ نہیں ہے جو 5 سال 10 سال میں ایک مرتبہ کرنا پڑتا ہے، یا ہمارے انڈیا کا کوئی ووٹر کارڈ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ 18 سال کی عمر کے بعد آپ نے بنا لیا تو لائف لانگ چلتا رہا، ایسا ہے؟ یہ ایمان ہر لمحے ہمیں اس کی تصحیح، اس کی درستگی، اس کی پختگی، اس کی تازگی کا برابر خیال رکھتے رہنا چاہیے۔ اس لیے سلف صالحین میں سے ایک نے کیا خوب کہا، جو اپنے ایمان کی برابر فکر میں لگا رہتا ہے، اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ اور جو اپنے ایمان کے بارے میں بالکل بے خوف ہو جائے، ارے ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں جی، ہم کو بولتے ہیں کیا کیسا دکھ رہا ہوں میں آپ کو، میرے ایمان کو گننے آ رہے ہیں آپ، میرے ایمان کے بارے میں، میرے ایمان کی تصحیح کی بات کر رہے ہیں آپ، ایسا بھی کہنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں آج۔
جو اپنے ایمان کے بارے میں بالکل بے خوف ہو جائے ایسا آدمی منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نفاق کی بیماری سے بھی بچائے۔ اس لیے ارکان ایمان کیا ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا انتہائی ضروری ہے، اور ان کے اندر کیا خرابیاں آتی ہیں ان کو جاننا۔ ارکان ایمان کی بار بار ہم تصحیح کرتے رہیں، اس کے اندر جو کچھ گڑبڑ پیدا ہو جائے، غلطیاں واقع ہو جائیں، کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ہم برابر ان غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ اپنے سچے ایمان والے ہونے کی دلیل ہے۔ تو ارکان ایمان کا موضوع جو انتخاب کیا گیا، اس کے لیے کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے ہمارے زلفی کے ایک بہت ہی مائع ناز عالم دین، مصنف، مؤلف شیخ محمد بن ابراہیم الحمد، ان کی یہ کتاب ہے۔ کئی اور لوگوں کی بھی کتابیں ہیں نا، ان کی کتاب کی کیا خوبی ہے، اس کے اختیار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو آج سے کچھ سال پہلے رابطہ عالم اسلامی، جو ایک بڑی مشہور تنظیم ہے اسٹیبلش، اور اس کا مرکزی دفتر تو سعودیہ میں، لیکن ہے یہ انٹرنیشنل لیول کی آرگنائزیشن، اس کی ایک شاخ ہیئت التعریف بالاسلام، اسلام کا تعارف غیروں میں کیسے کروائیں، یہ ایک الگ سے شاخ ہے۔ اس شاخ والوں نے دنیا کی زندہ زبانوں میں ایک کتاب لکھنے کے لیے کہا، علماء کو دعوت دی کہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اسلام کا موجودہ حالات میں، موجودہ وقت میں، ماڈرن دور میں، عصر حاضر میں ہم کیسا تعارف پیش کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین کتاب جو لکھ سکتے ہیں لکھتے رہیں۔ کئی لوگوں نے مختلف زبانوں میں لکھی، تو شیخ محمد بن ابراہیم الحمد کی یہ کتاب اول نمبر پر آئی، اور الحمدللہ ہمارے دعوی سینٹر زلفی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اب تک فرانسیسی، اسبانی اور فارسی زبان میں اس کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اردو، تیلگو، بنگلہ اور دوسری زبانوں میں ترجمے اس کے ہو رہے ہیں۔ تو اب اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کتاب کی اہمیت، اور پھر اس میں اس موضوع کا انتخاب جو کیا گیا اس کی اہمیت کے بارے میں۔ تو آئیے ہم اللہ کے فضل و توفیق سے آج کا یہ موضوع شروع کرتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے نا۔ یہ مائک یہاں اس جگہ سے اتنی اونچائی پر کھڑا ہے تو ایسے ہی کھڑا ہے، یا اس کا بیس یہاں پر ہے نا؟ یہ بیس اگر کمزور ہو تو یہ اس طرح جھکا ہوا یہ یہاں تک ایسے کھڑا ہو سکتا؟ اس کا مطلب بیس مضبوط ہے، جو یہ اتنا جھکا ہوا یہاں تک آنے کے باوجود اس کو گرنے نہیں دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نیو، اساس، فاؤنڈیشن۔ ویسے ہمارے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ایمان کے ارکان ہیں۔ تو ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، شہادتین کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ لیکن جب کہا جائے ایمان کے ارکان کتنے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ 6۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ تو ان میں سب سے پہلا اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں پختہ ایمان و یقین رکھنا، اور یہ کہ وہی تمام چیزوں کا رب ہے، وہی مالک ہے،
وہی تنہا خالق ہے اور وہی اس ساری کائنات کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا ہے. اس کا انتظام صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کی ذات بلا کسی شرکت غیر اکیلے ان سارے کاموں کو انجام دے رہی ہے. اور اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے پختہ یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی کی عبادت برحق ہے. اللہ ہی کی عبادت برحق ہے. اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ خود بھی باطل اور اس کی عبادت بھی باطل ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. جب اللہ رب العالمین حق ہے اور اس کی عبادت حق ہے تو اس کے سوا جس کو پوجا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے باطل ہیں اور ان کی عبادت بھی باطل ہے. یہ دو چیزیں سمجھنا اور ماننا ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین یہ وہ ذات ہے جو تمام صفات با کمال اور ہر طرح کی بزرگی اور جلال کی خوبیوں سے بھرپور ہے اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے وہ پاک ہے. اللہ پر ایمان میں کیا چیز شامل ہے؟ ایک تعریف کی شکل میں مختصر کچھ باتیں کہی گئی، لیکن اب پوچھا جائے کہ کیا کیا میں نے بتائی بات ذرا بتائیں، دہرائیں تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے اس کو ذرا نکات کی شکل میں سمجھتے ہیں. ابھی جو میں نے بات آپ کے سامنے بتائی اللہ پر ایمان کی تعریف میں اہم 4 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں. اللہ پر ایمان میں سب سے پہلے اس کے وجود کو تسلیم کرنا. اس کے وجود کو تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا ایک مکمل وجود ہے. اس سے پہلے نہ کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ رہے گا. اس کا وجود ہے، اس کی ذات ہے. نمبر 2 اس میں اللہ تعالی کی ربوبیت پر عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں، کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے، ہم اللہ کو ایک مانیں یعنی اللہ کی توحید کو تسلیم کریں تو اس میں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں کر کے پڑھے ہیں، ہے نا؟ توحید کی 3 قسمیں کیا کیا؟ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. اب یہاں وہی بات ہے لیکن تھوڑا اس سے اونچا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان میں 4 باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی ذات، کہ اس کی ایک ذات، اس کا ایک وجود ہے. پھر اس کے بعد یہی 3 باتیں. ربوبیت کو تسلیم کرنا، کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے میں، روزی دینے میں اور اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں تنہا ہے، منفرد اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تیسری بات اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. کیا مطلب اس کا؟ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی عمدہ صفتیں ہیں. ان ناموں کو، ان صفات کو ویسے ہی تسلیم کرنا اور ماننا جیسے اللہ نے اپنے لیے، اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے بتائی ہیں، بغیر کسی 4 چیزیں اس سے پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے. کیا مطلب؟ تحریف کا مطلب ہوتا ہے اس کے معنی میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں کرنا. تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو صفات سے خالی نہیں سمجھنا. اور تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مثال اس کی نہیں دینا کہ اس طرح سے. جیسے بعض لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہماری کم عقلی کے لیے یہ بات
میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جیسے کچھ لوگ تقریر کرتے کرتے جوش میں اللہ ساتوں آسمانوں کو لپیٹ لیتا ہے, زمین کو مٹھی میں لیتا ہے, ہم اس طرح سے تمثیل, اس کی مثال پیش نہ کریں. کیفیت اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یا اس کی صفتوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی شکل, کوئی کیفیت ہم دینے کی کوشش بھی نہ کریں. اس طرح سے ہم اللہ کی صفات کو, اس کے ناموں کو ماننا ہے. اور چوتھی چیز, جب اللہ کو, اللہ کے وجود کو تسلیم کریں اور یہ مانیں کہ وہی پیدا کرنے والا, روزی دینے والا, ساری کائنات کا انتظام کرنے والا ہے, اور مانے کہ اس کے اچھے نام اور اچھی صفتیں ہیں, تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اس کے سوا جس کسی کی عبادت کی جائے گی وہ عبادت باطل ہوگی. اب آئیے, اللہ پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بڑے عظیم فائدے ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی, پوری امت کے سطح پر بھی. ان فائدوں میں سے چند: مکمل امن کا حصول, اولئک لہم الامن. مکمل ہدایت, وہم مہتدون. زمین میں حکمرانی اور عزت کا بڑھا دیا جانا, فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. پرسکون زندگی, نعمتوں کا حصول, برکتوں کا نزول, ہر بھلائی کی طرف رہنمائی, نقصانات سے بچاؤ, اللہ کے ساتھ دوستی, اللہ کی مدد اور تائید. انہی فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے درجات کی بلندی, گناہوں کی بخشش, جنتوں میں داخلہ اور جہنم کی آگ سے نجات. یہ کچھ مختصر طور پر فائدوں کا ذکر کیا گیا. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ایمان لانے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں, اور دنیا و آخرت کی ساری تباہی و بربادی اللہ پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں, یا جس قدر ایمان کمزور ہو جائے اسی قدر یہ خرابیاں اور نقصانات بڑھنے لگتے ہیں. یہ جو فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے, اس کے بارے میں بھی بہت ساری آیتیں, بہت ساری حدیثیں بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن وقت ہمیں ساتھ نہیں دیتا. اللہ عز و جل کی وحدانیت, اس پر ایمان جو ہمیں لانا ہے, اور اس کو یکتا جو ماننا ہے, آئیے اس کے بارے میں چند دلائل ہم سنتے ہیں. دلائل بھی بے شمار ہیں. خود اللہ عز و جل کی گواہی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں فرمایا, شہید اللہ, خود اللہ نے گواہی دی, انہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس بات کی دلیل, اس بات کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے سب سے پہلے, والملائکہ, اور فرشتوں نے بھی دی ہے, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور اسی طرح اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. قائمًا بالقسط, وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. العزیز الحکیم, وہ غالب ہے, سب کو عزت دینے والا ہے, بڑی حکمتوں والا ہے. تو ذرا غور کیجئے اس آیت پر, بہت ساری باتیں اس سے سمجھ میں آئیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ فطرت, شریعت, عقل
اور ظاہری واقعات بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت کی ہمیں خبر دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تنہا ہی خالق، وہی روزی پہنچانے والا اور وہی اکیلا عبادتوں کا حقدار ہے۔ یہ سارے دلائل مل کر اللہ کے وجود کی خبر دے رہے ہیں اور توحید کی تینوں قسموں، ربوبیت، اسماء و صفات اور الوہیت کی اطلاع دیتے ہیں، اور یہ تینوں اقسام آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جس نے کسی ایک میں بھی شرک کیا گویا اس نے دوسرے قسموں میں بھی شرک کرنے والا بن گیا۔ اب کوئی کہے کہ اللہ اکیلا ہی ہمارا خالق ہے، وہی اکیلا ہے جو ہماری اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے، اور عبادت کی بڑی اہم قسم دعا کرنے کی بات آ جائے تو غیر اللہ سے دعا کرنے لگے، شرک کرنے والا ہوا نہیں ہوا، تب وہ اللہ کو اکیلا ماننے کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کچھ فائدے کا رہا؟ تو اللہ کے توحید کو ماننے میں یہ جو تینوں قسمیں ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک میں اگر کوئی شرک کرتا ہے تو گویا دوسری چیزوں میں بھی شرک کرنے والا ہی سمجھا جائے گا۔ ایک اور مثال سے اس کو ہم سمجھتے ہیں، جو کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اگر کسی نے ایسے کام کے لیے غیر اللہ کے سامنے دعا کی تو اس کی یہ دعا کیا ہوئی؟ عبادت ہے، اور یہ عبادت اس نے غیر اللہ کے سامنے پیش کیا تو یہ شرک فی العبادہ، شرک فی الالوہیہ کہلائے گا۔ اب غیر اللہ کے سامنے اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے کسی دوسرے سے دعا کیا نا اس نے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ دعا کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ جس سے اس نے دعا کی ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ ساتھ عطا کرنے کا حق رکھتا ہے اور ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ ربوبیت میں شرک بن گیا۔ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ ہے ہم زبان سے کہتے ہیں، لیکن مانگتے پھر دوسرے سے ہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو ربوبیت کا ایک حصہ اس نے غیر اللہ میں بھی گویا کہ تسلیم کر لیا۔ جو شخص دعا کرے گا تو لازماً اس کا عقیدہ ہے کہ جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ اس کی سنتا ہے نا؟ جس کسی آج کل ہے نا پکارتے ہیں یا غوث المدد یا علی المدد، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں لوگ نا، تو جن کو پکار رہے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ کہ وہ ان کی سنتا ہے نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ ہر بات کو ہر جگہ سے سنتا ہے، خواہ نزدیک سے ہو یا دور سے ہو، اور وہ سب چیزیں سنتا ہے، سب باتیں سنتا ہے۔ اس طرح ثابت ہوا کہ جس نے عبادت میں شرک کیا لازماً وہ اللہ کی ربوبیت میں بھی شرک کرے گا اور اسماء و صفات میں بھی شرک کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تینوں قسموں میں سے دو کو ماننے کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ فائدہ مند ہے؟ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک یہ چند باتیں رہیں، آگے کے درسوں میں ہم انشاءاللہ اللہ عز و جل کی ذات کو ماننے کے جو فطری دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، کچھ اور شرعی دلائل وغیرہ، ان سب کا ذکر ہم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان درسوں کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آگے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ چند لمحات جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ جو دین کی باتیں سنے ہیں، اللہ اس سے ہمیں بھرپور فائدہ پہنچائے۔ پورے رمضان بھر میں زیادہ سے زیادہ تلاوت، نماز، روزہ، ان سب چیزوں کے ساتھ اپنا بنیادی دین کا علم حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ دینے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔